صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ کی ذات اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو کس طرح شیطان کی شر سے محفوظ فرماتی ہے، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواہش محسوس ہوئی کہ کاش وہ شیطان مردود کو دیکھ سکتے اور اس سے دریافت کرتے، اے ملعون، تجھے آخر کس چیز نے روکا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رہا اور زبردست فتن و فساد کو مما بنا ہے؟ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ دیکھا ایک شریف صورت بزرگ عصا کے سہارے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیشانی پر بزرگی کی علامتیں تو محسوس کیں، مگر دل میں اس کی قربت سے وحشت زدہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ بزرگ جوں جوں آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اتنا ہی زمین اس سے پیچھے کی طرف کھسکا دیتی۔ نا امید ہو کر وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بولا، جنید بغدادی، تو خوش قسمت ہے، تیرے خالق نے میرے اور تیرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی ہے۔ میں وہی ہوں جس سے تو آج کل ملنے کا خواہش مند ہے۔ آپ جب احساس ہوا کہ شیطان سامنے کھڑا ہے تو فوراً غصے اور درشتی سے بولے، ملعون، تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ شیطان بولا، جنید بغدادی، تم تو بہت دانا ہو، بتاؤ اگر کوئی یہ کہے غیر اللہ کو سجدہ کرو تو کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، آخر اس سے کیا جواب دیں؟ پھر بولے، تو مردود ہے، جھوٹا اور نیک بندوں کو بہکانے والا۔ اگر تو اپنے خالق کا حکم ماننے کا عادی ہوتا تو پھر اس کے حکم سے ستابی کی مجال نہ کر پاتا، کیونکہ تجھے سجدے کا حکم دینے والا بھی تو وہی الحاکم الحاکمین ہے، تو سجدہ کر دیتا۔ ابلیس نے یہ سنا تو چلا کر کہا، جنید، آج مجھے خدا کی قسم تو نے جلا ڈالا، اور پھر نظروں سے غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یقیناً یہ ایک سبق کا موضوع واقعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔